مزدوروں کا عالمی دن یکم مئی منانے کے لیے منگو پل ٹاؤن میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اس پروقار تقریب میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ علی احمد جان جو کہ رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں اور ضلع غربی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی نواز بروئی کو چیئرمین منگو پل ٹاؤن ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی کریم بخش ان کو بھی مدعو کر لیا گیا تھا۔ اور یہ وہی ہے جو کیماڑی کے اب ماری پور ٹاؤن کہلاتا ہے، اس کا ایک شعر ہے، دوسرا گھر پہ تھا، کوئی بات نہیں آ گیا، کوئی بات نہیں کریم بخشی کافی ہے۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروقار تقریب میں جہاں پر محنت کشوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، یعنی کہ افسران بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملازمین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ یکم مئی کے والے یعنی مزدوروں کے ہی دن کے موقع پر اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کرنے کے لیے آج موجود تھے۔ تیز دھوپ کے دوران بھی تمام ملازمین یہاں موجود رہے اور اپنے جو قائدین تھے ان کی بات سننے کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر یونین کونسل کے چیئرمین اور PS 96 کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ تاہم اس موقع پر جب تقریب کا آغاز پیک پہ پہنچا تو خطاب کرنے کے لیے آئے جنرل سیکرٹری رکن سندھ اسمبلی علی احمد جان نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، وہ بھی سنیے۔ پیش کرتا ہوں کیونکہ جنہوں نے یہاں مزدور ڈے بنایا اور ہمیشہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے رہے۔ مزدوروں کی بہت بڑی تاریخ ہے، مگر اس تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو قربانی دی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بنی تو وہ بھی مزدوروں کے لیے بنی اور مزدوروں کے نام پہ بنی، اور یہاں تک کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سونے پہ اگر چڑھے تو وہ بھی مزدوروں کے لیے، اور اس غریب عوام، اس پاکستان کے غریب مزدور عوام کے لیے وہ سولی پہ بھی چڑھے اور اس ملک اور اس قوم کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ اسی کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی ہماری بہن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی، ان کو پتا تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، مگر اس کے باوجود وہ اس غریب عوام کے لیے آئی، ان مزدوروں کے لیے آئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس ملک کے غریب عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، یہاں پہ لوگوں کو تعلیم دینا ہے، اور اسی نقش قدم پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی چلتی ہوئی وہ بھی اس ملک پہ اور اس غریب عوام پہ قربان ہو گئی۔ اور آج الحمدللہ ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس مزدوروں کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے اور ان غریبوں کی تقدیر کو وہ بدلیں گے، اور ہم اور آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سپاہی ہم یہاں جب اس ٹاؤن میں ایک خوف ہوتا تھا، جالے ہیں میرے کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلی بار میرے کراچی بنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی مزدوروں کے لیے، غریب عوام کے لیے، کسی ہمارے جو مزدور ہیں ان کا اگر پینشن کا مسئلہ ہے ہم ان سے بات کریں گے، وہ بہت قابل عزتدار سمجھدار آدمی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس پہ کام کریں گے۔ جو مزدوروں کی حقوق ہیں وہ حقوق خود بخود دیں گے، نہ ہمیں احتجاج تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کی بات مانی نہیں جاتی، آپ کی ہر بات انشاءاللہ تعالی مانی جائے گی۔ مزدوروں کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے ٹاؤن چیئرمینوں کے آفس ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، میئر کا آفس کھلا ہوا ہے، آپ کے لیاقت کا آفس کھلا ہوا ہے جو ہمارے ویس کے صدر بھی ہے، MPA بھی ہے، اور میرا آفس انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے، میرا گھر، میرا آفس حاضر ہے۔ مزدوروں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، عام عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں، غریب لوگوں کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں، پارٹی نے ہمیں اسی لیے عزت دی ہے، اور چالاکی بےمانی سے کوئی اچھے پوسٹوں پہ آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے، اور کوئی مزدور کے ساتھ، کوئی غریب کے ساتھ اگر بھلا کرتا ہے تو یہ اس کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ قیادت کے ذہن میں ڈالتا ہے اور قیادت اس کو عزت دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
آج اگر نواز بروئی یہاں کھڑا ہے تو یہ ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا نیت بہت صاف تھا، اور اس صاف نیت کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو عزت دیا. اور یہ جب پریشان گھوم رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ تم میرے بھائی، جس طرح یہ اکبر میرا بھائی ہے اسی طرح تم میرا بھائی ہے. میں نے اپنا آفس، اپنی کرسی دی ہے، اور آج مجھے فخر ہے کہ اس نے اس کرسی کا لاج رکھا ہے. ان کے مزدور ان سے خوش ہیں، ان کا تمام اسٹاف ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور علاقے میں کام کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے ہمارے تمام چیئرمین محنت کر رہے ہیں، مگر اگر مزید اسی طریقے سے محنت کرنے لگے تو آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ یہ جنرل الیکشن جو آئے گا کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکے گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کے وزیر اعظم بنانے سے. اس موقع پر حاجی نواز بروئی کا نام آیا تو پھر ایک بار لوگ جشن گونج اٹھا، پورا پنڈال. لیکن پھر اس کے ساتھ ہی حاجی نواز بروئی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، وہ بھی سنواتے ہیں، سنیے. السلام علیکم. پاکستان پیپلز پارٹی کا بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فلسفہ ہے اور جو ہمارے پارٹی کا منشور ہے، یہاں کوئی نواز بروئی نہیں ہے، کوئی علی احمد نہیں ہے، ہم سب پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے عزت دی ہے اور جو منشور دیا ہے اس منشور پہ ہم گامزد ہیں. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک منگو پیر کے نام سے ٹاؤن ہمیں تحفہ دیا. اس ٹاؤن میں جو ہمارے پاس اسٹاف آیا جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور ڈی ایم سی ویسٹ سے، ڈی ایم سی ڈیفنڈ نے 32 کیس ہمیں ایسے دیے جن کے لیو انکیشمنٹ، بقایا جات جو ہمارے اوپر واجب تھے، جو دینے تھے. لیکن ماضی میں ماضی کو نہیں دہراؤں گا. جب میں یہاں پارٹی نے مجھے اس منصب پر تعینات کیا، جب میں ٹاؤن چیئرمین پارٹی کی مہربانی سے، پارٹی کے قائدین کی مہربانی سے، خاص طور پر ہمارے ڈسٹرکٹ کے علی احمد جان، لیاقت بھائی، ایم این اے شادر رحمانی، ان کی مہربانی سے جب پارٹی نے یہ ذمہ داری مجھے دی، جب میں یہاں آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے روٹی، کپڑا اور مکان، جب میں یہاں آیا تو یہاں میں جب سیڑھیوں پہ غریب مسکین لوگوں کو چڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، کوئی معذور تھا، کوئی بیوہ تھی، کوئی باہر اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے، ایمبولینس میں آتے تھے اور رو رو کے جاتے تھے، تو مجھے بہت افسوس ہوا کرتا تھا. تو میں نے پارٹی قیادت سے مشورہ کی. پارٹی قیادت نے مجھے کہا کہ جو ہمارا منشور ہے روٹی، کپڑا اور مکان، سب سے پہلے آپ جو ہے ان کے بقایا دے کے ان کے گھروں کے چولہے بجلی نہ دیے. اور الحمدللہ 32 کیسز کو ہم 2 مہینے کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ کی جو ہے لائبلٹی تھی ان کی، انہیں ہم نے دے کے اپنی ذمہ داری، ہم نے اپنا فرض ادا کیا. کراچی ڈویژن کا ٹائم کم ہے، 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک جو ہے جس طرح فضا بھائی نے کہا، ایک ہمارا اسٹاف جو ہے ایک اور ریٹائر ہوا، اس کو ہم نے 15 دن کے اندر جو ہے ان کا واجبات ادا کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے پاس کیس آیا ریٹائرمنٹ جو ملازم تھا ان کے بچے کا، بلکہ بیٹی تھی ان کی، اور ان کو ہم نے 6 کیسز ایسے ہیں، ایک کی اپروول ہو چکی تھی، اس کو ہم نے نوکری پہ بھی لائنت کر دیا، اس کو سیٹ بھی دے دی، نوکری بھی دے دی. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ منگو پیر ٹاؤن نواز سے نہیں ہے، منگو پیر ٹاؤن علی احمد جان سے نہیں ہے، منگو پیر ٹاؤن آپ سے ہے.
आप अगर मंगोपीर टाउन के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह मंगोपीर टाउन ऐसे ही सुखरू होता रहेगा, क्योंकि आपकी मेहनत है। हम मैं से नहीं है, हमसे है। हम हैं तो हमारे सारे मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। बदजा करीम बख्श, जी हाँ, ये कैसे नहीं होते, लेकिन इनको आज बड़ा बांध के रखा गया था। इन्हें बुलाया क्यों था भाई? किन ने बुलाया तुमको? किन ने बुलाया? चलो आ गए हो तो कोई बात नहीं, आ गए। और उसके साथ साथ इन्होंने भी धुआंधार खिताब कर डाला, लेकिन मुख्तसर किया, क्योंकि हमने कहा ना इनको पहले ही बांध दिया गया था। जरा सुन लीजिए करीम बख्श क्या कह रहे हैं। इन्हें जो मजदूरों का एक याद में आज अगर मजदूरों का हक और हुकूक हम लोगों को सिखाया है, मजदूरों का हक अगर दिलाना हमें सिखाया है, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब था। जुल्फकार अली भुट्टो एक फलसफे का नाम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानी का नाम है। मैं अली अहमद जान आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। आज आप भी मजदूरों के लिए, इन टॉलों के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, हमें सारा पता है। ये मेहनत है, आप लोगों के मेहनत है। आज आप एमपीए सीट पे आए हो, ये अल्लाह ताला का वो करम है। आपने मजदूरों का खिदमत में, आवाम के खिदमत में कभी आप पीछे नहीं हटे, आपने जद्दोजहद किया। आपको एमएनए का टिकट मिला, लोग मायूस होकर चले जाते, आपने मायूस नहीं हुआ, क्योंकि मायूसी सियासत के अंदर कुफर है। मेहनत करो, अजमत करो। आपने जद्दोजहद किए, आपके गाड़ियां यहाँ पे चलाए गए थे, हमें सारा पता है, 0 मीटर गाड़ियां चलाए गए। आपने खिदमत का साथ नहीं छोड़ा। हमने देखा है जब भी हर इवेंट में, चाहे वो तहरीक थे, एहतजाज थे, धरने थे, रोडों पे, गलियों पे, मॉलों पे, चाहे वो दिन मुझे याद आता है, इन हाथों ने वर्करों की हम लोगों ने लाशें उठा के ले गए। आपने जद्दोजहद किया, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तोहफा दिया। अली भाई ये मेरे तरफ से गिफ्ट है आपको, एमपीएशिप इंशाअल्लाह ताला ये आगे तरक्की की तरफ गामजन होगा। और मैं अगर हाजी नवाज साहब का बात ना करूं तो खुदा की कसम ये भी एक नाइंसाफी है। हाजी साहब आपको भी अल्लाह ताला ने एक प्रमोशन दिया है। आप पहले यूसी के चेयरमैन थे। खिदमत बहुत बड़ा ताकत है, खिदमत अल्लाह ताला का पसंदीदा चीज है। आप एक यूसी थे, आज अल्लाह ताला ने आपको टॉन पे खड़ा किया, क्योंकि आपने तमाम मजदूरों के जो वाजिबात थे, पेंशन वाले थे, रिटायरमेंट वाले थे, मेडिकल वाले थे, आपने सबके हक अदा किए और इंशाअल्लाह ताला ये जारी और सारी रहेगा। अली भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे और मेरा टाउन चेयरमैन मंगोपीर से, मैं मेयर कराची साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो पेंशन के लिए लोग मजदूर हैं, ये जो बेचारा परेशान है, और इनके मसले हल करने के लिए मेयर कराची से हमारे लिए आवाज उठाए, हमारे लिए रिक्वेस्ट करें, ताकि इन गरीबों का चूल्हा जले। यार मजदूर वो मजदूर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम हमारे औलाद उस पर कुर्बान, उसके आखिरी अल्फाज हर तकरीर पे मैं बोलता हूँ, हर जुमला है उसका आखिरी अल्फाज, जिस टाइम अपने उम्मत को ताबे जुदाई दे रहा है, अपने उम्मत को ताबे जुदाई दे रहा है, और आखिरी अल्फाज क्या कह रहा है, ऐ मेरे उम्मतों मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक नमाज को मत छोड़ना, और दूसरा जो तुम्हारे पास ये मजदूर करने आते जो गुलाम है, इनका हक इनको टाइम पे दो, इन पे कभी जो है ना जुल्म मत करना, इन पे रहम करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पे रहम करेगा। सुना आपने, इस मौके पर बाकायदा एक केक रखा हुआ था। जी हाँ, बड़ा जबरदस्त केक लग रहा था। वहाँ चॉकलेट वाला भी होगा, कोई बात नहीं, हमने थोड़ी खाया, ये खा गए। नवाज बोरो खाते हैं, खैर ये देख ले, खा भी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ओए ओए, सब एक दूसरे को खिला रहे हैं, खा लो भाई खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, लेकिन पहले देख तो लो यार काटा किसने था। ये देखें आप, ये मिलजुल कर एक केक भी कट रहा है, यहाँ पर केक भी कट गया। खिलाते हुए हमने पहले ही दिखा दिया ना, कुछ कौन छोड़ता है भाई, मीठा माल खाओ पियो खाओ, मंगोपीर का माल है। उसके बाद फिर अजरक वजरक का भी तोहफा पहना दिया गया कि भैया अजरक पहन ले। लेकिन सबसे दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त जो थी वो ये थी कि यहाँ पर जो कंपेयरिंग कर रहे थे वो मंगोपीर टाउन की लेबर यूनियन के शायद सदर थे, उन्होंने बार बार कहा चादर पहना दी। तो हमने बोला भाई कौन सी चादर पहना दी है यार, अजरक है भाई अजरक। लेकिन एक और खौफनाक जुमला उन्होंने बोला था, हाजी नवाज बरोई को हम खराज अकीदत पेश करते। हम तो वहीं चौंक गए कि हम भी जिंदा हैं कि नहीं, इसलिए कि मरने वाले को खराज अकीदत पेश करते हैं। चचा फास वापस ले लेना, कोई बात नहीं। लेकिन इस मौके पर जिला गरबी के अमजद भुट्टो और दीगर फिदा शेख जो पाकिस्तान पीएस पार्टी के जिले
عہدیداران ہیں وہ بھی यहाँ گرم جوشی سے گیٹ پہ نظر آئے اور نعرے بازی بھی کر رہے تھے اور جیشا کر رہے تھے، بڑا خوب کر رہے تھے اور اپنی موجودگی کا کھل کر احساس بھی دلا رہے تھے۔ یہ ہے منگو پیر ٹاؤن، جنہوں نے یقینی طور پر آج یکم مئی شان طریقے سے منایا اور عہد بھی کیا، خاص کر ریٹائر ملازمین اور اپنے جائز ملازمین جو ہیں ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کا بھی عہد کیا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔